اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4، حرکات کا بیان۔ تختی نمبر 4 میں جن حروف کو بیان کیا گیا ہے، ان حروف کی ترتیب مخارج کے اعتبار سے ہے۔ اس تختی میں کل 15 مخارج بیان کیے گئے ہیں، اور پہلا مخرج جوف دہن، آخری مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اس طرح 29 حروف تہجی، 29 حروف ہجا، 29 حروف مفردات کے کل 17 مخرج ہیں، اور مخارج کی یہ ترتیب صعودی کہلاتی ہے۔ صعود بمعنی چڑھنے کے، مخارج بھی نیچے سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ حلق سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اوپر زبان، پھر دانت، اور پھر آخر میں ہونٹ، اور آخری جو مخرج ہے خیشوم وہ ناک پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ کل 17 مخارج ہیں۔ ان مخارج کو سمجھنے سے پہلے جو چند ایک باتیں ضروری ہیں وہ پہلے سمجھ لیں۔ ان میں ایک تو دانتوں کے نام ہیں۔ ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ بچپن میں اس سے کم بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دانتوں کی تعداد عرف عام کے اعتبار سے 32 ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے 32 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو دانتوں کی تعداد ہے وہ 32 ہے، اور پھر اس میں عرف میں ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ دانتوں کی تعداد وہ 32 ہے، اور قراء کی اصطلاح میں دانتوں کی تعداد 12 ہے اور داڑھوں کی تعداد 20 ہے۔ تو اس طرح 20 داڑھیں اور 12 دانت، یہ کل مل کر 32 بنتے ہیں۔ اور اس کو کسی شاعر نے ایک خوبصورت شعر کے اندر بند کیا ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 ہیں انیاب 4 باقی رہے 20، کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو۔ ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 تو یہ دانتوں کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ سمجھ لیں۔ ثنایا، یہ ثنایا 4 دانت ہیں۔ سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہا جاتا ہے۔ ان میں اوپر کے 2 دانت ان کو ثنایا علیا، اور نیچے کے 2 دانت ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ ثنایا کے ساتھ 4 دانت اور ہیں، اوپر نیچے دائیں اور بائیں۔ ان 4 دانتوں کو رباعی کہا جاتا ہے۔ یہ را کے زبر کے ساتھ ہے، رباعی نہیں، رباعی۔ رباعی کے ساتھ 4 دانت اور ہیں، اوپر نیچے دائیں اور بائیں۔ ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب، یہ کل 12 دانت ہیں۔
اس کے بعد 4 دانت اور ہیں اسی ترتیب پر، اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں، ان 4 کو ضواحک کہا جاتا ہے، اور یہاں سے داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ 12 دانت اور ہیں، اوپر، نیچے، دائیں اور بائیں، 3 دانت، ان کو طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، ایک اوپر دائیں، ایک اوپر بائیں، اسی طرح ایک نیچے دائیں اور ایک نیچے بائیں۔ یہ 4 دانت، یہ 4 داڑھیں، ان کو نواجذ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 32 ہیں، ان میں 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ اسی طرح زبان کے مختلف حصے ہیں، ان میں زبان کا ایک حصہ، اس کو رأس لسان کہا جاتا ہے، اصل لسان کہا جاتا ہے، زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جڑ۔ اسی طرح زبان کا ایک حصہ جس کو وسط لسان کہا جاتا ہے، زبان کا درمیان، زبان کا بیچ۔ اسی طرح زبان کا بغلی کنارہ، زبان کی کروٹ جو 5 داڑھوں کے مقابلے میں آتی ہے، نواجذ، آگے 3 طواحن اور ایک ضواحک، اس حصے کو حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان کا وہ کنارہ جو 12 دانتوں کے مقابلے میں آتا ہے، یہ جو گولائی میں زبان کا حصہ ہے، اس میں انیاب، رباعی اور ثنایا، ان 12 دانتوں کے مقابلے میں زبان کا جو حصہ آتا ہے، اس زبان کے حصے کو طرف لسان کہتے ہیں۔ اسی طرح ظاہر لسان، زبان کی پشت جو زبان کا اوپر والا حصہ ہے، بطن لسان، زبان کا پیٹ جو زبان کا نیچے والا حصہ ہے۔ اسی طرح نوک زبان، زبان کا وہ حصہ جو صرف ثنایا کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہ زبان کے مختلف نام اور اسی طرح دانتوں کے مختلف نام میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اس لیے کہ جب ہم نے آگے چل کر حروف کے مخارج کو پڑھنا ہے تو ان کے اندر دانتوں اور زبان کا تعلق ہے۔ اس لیے آج کا سبق بہت اہم ہے۔ اگر آپ حضرات پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ دانتوں کے نام اور اسی طرح زبان کے یہ جو مختلف حصے ہیں ان کو سمجھ لیں، ان کو یاد کر لیں، تو آگے حروف کے مخارج سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ چوتھی تختی، اس کے اندر حرکات کو بیان کیا گیا ہے۔ حرکات کل 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ زبر کہتے ہیں حرف کے اوپر ترچھی لکیر کو، زیر کہتے ہیں حرف کے نیچے ترچھی لکیر کو۔ اگر یہ ترچھی لکیر حرف کے اوپر ہو تو اس کو زبر کہتے ہیں، اور اگر یہی ترچھی لکیر حرف کے نیچے ہو تو اس کو زیر کہتے ہیں۔ اور پیش کہتے ہیں یہ حرف کے اوپر مڑا ہوا، یہ پیش ہوتا ہے۔ اور پھر حرکات کی تختی میں حرکات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، اور اسی طرح حرکات کو ادا کرتے ہوئے جھٹکا نہ لگے۔ عموماً یہ 2 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ بچہ حرف پڑھ رہا ہے، مثلا پہلا حرف حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، لمبا نہیں کرنا۔ اور دوسری غلطی حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس کو جھٹکا بھی نہیں دینا، نارمل انداز میں اس کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح جھٹکا بھی نہ لگے اور اسی طرح یہ حرف اور اس کی حرکت لمبی بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک بات اور یہاں سمجھ لیں
اس تختی کے شروع میں جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، لیکن ہر وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا ہر وہ الف جس کے اوپر سکون کی علامت آ جائے وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے تختی نمبر 2 کے اندر پڑھا تھا کہ حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہ تختی نمبر 4 ہے، اس میں حرکات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ اسباق میں آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ اس کے اندر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حروف کی پہچان، نمبر 2 حرکات کی پہچان، نمبر 3 علامات کی پہچان اور نمبر 4 حروف، حرکات اور علامات کی مشق۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی 3 تختیوں میں ہم نے حروف کی پہچان کی ہے، مختلف طریقوں سے مختلف شکلیں حروف کی بیان کی گئی ہیں، اور یہاں تختی نمبر 4 سے حرکات کی پہچان شروع ہونے والی ہے، اور یہ چوتھی تختی جو ہے یہ مخارج کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے ہم اگلے سبق کے اندر مخارج پڑھیں گے کہ کون سا حرف کون سی جگہ سے نکلتا ہے، کیونکہ جب تک حرف کو اپنی جگہ سے ادا نہ کیا جائے اس وقت تک حرف کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ گزشتہ اسباق کی طرح اس سبق کے آخر میں بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت پیش کرتا ہوں، تاکہ ہم اس کے مطابق تلاوت کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے حروف کو صحیح اپنے مخارج سے ادا کر سکیں، اور مخارج کے ساتھ ساتھ ہم نے صفات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے۔